السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے وقت میں، ہمارے اس قرآن کے وقت میں بہت برکت دے اور بہترین طریقے سے ہماری آج کی کلاس ہو جائے، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ مائدہ آمین۔ کی آیت نمبر 3۔ جی، اس کی تلاوت کر لیں۔ ڈاکٹر اظہر رضیہ باجی ہیں نہیں؟ ہاں تو آپ کر لیں، بس کچھ کہا نہیں کریں، بس جو موجود ہے وہ کر لیں، ہے نا۔ میں کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ اب اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کلاس بہترین طریقے سے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 3، سورہ مائدہ۔ حرمت، حرام کر دیا گیا، علیکم، اوپر تمہارے، میتہ، مردار، و، اور، دم، خون، و، اور، لحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا، و، اور، ما، جو یا جس پر، اوہلا،
पुकारा गया लिगैर अल्लाह अल्लाह के सिवा बिही जिस पर व और मुनखनिकतु मुनखनिकतु और गला घुट के मरा हुआ व और मौकूजा चोट लगकर मरा हुआ व और मुतरद्दिया बुलंदी से गिरा हुआ यानी कि गिरकर मरा हुआ व और नतीहा सींग लगकर मरा हुआ व और माँ जो अकला खाया जिसको सब दरिंदे ने सब दरिंदे ने इल्ला सिवाय माँ जो ज़क्के तुम पाक कर लिया तुमने यानी कि जुबाह कर लिया तुमने है ना, ब्रैकेट में लिख लें ये वह और माँ जो जुबिहा जुबाह किया गया अला ऊपर नुसब आस्ताने पर वह और अन के तस्तक़सिमू तुम किस्मत मालूम करो बिल अज़लाम साथ तीरों के ज़ालिकुम ये फिस्क फिस्क है यानी कि गुनाह का काम है, नाफरमानी है। अल यौमा आज के दिन यईसा मायूस हो गए अल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया मिन से दीनिकुम दीन तुम्हारे यानी तुम्हारे दीन से फला बस नहीं तख्शौहुम तुम डरो उनसे व और इख्शौनी डरो मुझसे अल यौमा आज के दिन अकमलतु मुकम्मल किया मैंने लकुम लिए तुम्हारे दीनकुम दीन तुम्हारा व और अतममतु पूरा कर दिया मैंने अलैकुम ऊपर तुम्हारे निअमती नेमत अपनी व और रदीतु पसंद किया मैंने लकुम लिए तुम्हारे अल इस्लाम इस्लाम दीना दीन इस्लाम को दीन फमन पस जो इस्तुर्रा मजबूर हुआ लाचार हुआ बेबस हुआ फी में मखमसतिन शदीद भूख में गैरा ना मुतजानिफिन माइल होने वाला ले इस्म गुनाह पर फ इन्ना पस बेशक अल्लाह अल्लाह गफूरुन बहुत बख्शने वाला रहीम बहुत रहम करने वाला। बस यहीं तक एक ही आयत है और बहुत लंबी है ना, और इसकी तफसीर भी बहुत लंबी है। तो अब हम इसके रूट वर्ड्स पे आ जाते हैं और उसमें नए लफ्ज भी बहुत सारे हैं। नए लफ्ज इसमें जो हैं वो बहुत सारे हैं, इसलिए अपने अपने
ورڈ انالیسس کریں تو اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں آپ لوگ، اور اس میں ضرور غور کیا کریں کہ کس طرح سے جو ہے یہ ورڈ بنتے ہیں. آپ جو ہے وہ علم الصرف اور علم النحو سب ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کچھ الفاظ تو پرانے ہیں لیکن کافی جو لفظ ہیں وہ نئے ہیں. حرمت، حرمت کا ظاہر ہے کہ حرام یہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ. حرام کر دی گئی علیکم، علا اوپر، کم تمہارے اوپر، تمہارے میتا. اب یہ تو بہت ہی پرانا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم موت کہتے ہیں. ماتا یموتو ورب کے طور پہ بھی یعنی کہ فعل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم کے طور پہ بھی ہے نا. تو اسے میتا یعنی کہ مردہ، مردار. ٹھیک ہے، مرنا یا ہلاک ہونا پرانا ہی لفظ ہے. ودم، دال میم یہ اسم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خون. دمن مسفوحن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ نام میں بھی پڑھیں گے، کس کو کہتے ہیں؟ بہتا ہوا خون. اور خون و اور وہم، لہم پہلے بھی آیا تھا سورہ بقرہ میں، آیت پڑھ چکے ہیں. لہم کا مطلب ہوتا ہے گوشت، یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے. اس کے روٹ ورڈز نہیں ہوتے لیکن میں نے الگ الگ کر کے اس لیے لکھ دیں تاکہ آپ لوگ کی سمجھ میں آ جائے. اور گوشت خنزیر، خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو کہتے ہیں نا، اور کو کہتے ہیں. و اور ماں جو اہلا، یہ بھی پرانا لفظ ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. ہا لام لام ہلا، ہلا یحلو کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پکارنا یا کسی چیز کا ظاہر ہونا. اسی لیے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، ہے نا، ہم سب کو پتا ہے. اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل پڑھی تھی کہ عربی زبان اتنی جامع ہے کہ چاند کے جتنی بھی درجے ہوتے ہیں اس کے الگ الگ نام ہوتے ہیں نا. تو یہ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور یہاں پکارنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، غیر نہیں کو کہتے ہیں یعنی کہ جس پر اللہ کا نام نہیں پکار، غیر نہیں ہے نا، غیر المغضوب بھی یاد کریں. لیے نہیں اللہ اس پر، یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا، یعنی کہ جس پہ صحیح قربانی نہیں ہوئی. و اور منخنقتو، منخنقتو خے نون قاف، خنق کہتے ہیں تھروٹ کو، گلے کو. ہاں، اور منخنقت مصدر ہے. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی ٹینس نہیں ہوتا. منخنقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گلا گھونٹ کے مارنا. ٹھیک ہے، مرا ہوا. منخنقہ گلا گھونٹ کے مارا ہوا. اور اسی سے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایک بیماری ہوتی ہے ڈپتھیریا، ہے نا، اس کو بھی اردو میں خناق کہتے ہیں. اس میں بھی گلے میں ایک جھلی سی بن جاتی ہے، اس کا بر وقت علاج نہیں ہو تو بچے مر جاتے ہیں، اور اس کی ویکسین بھی ہوتی ہے DPT وغیرہ نا. منخنقتو اور گلا گھونٹا ہوا، والموقوذہ واو قاف زال وقذا، موقوذ کہتے ہیں کہ چوٹ کھا کر مارا ہوا. ٹھیک ہے، چوٹ کھا کر مرے تو موقوذہ کہتے ہیں. یہ سارے جو ہے جو ہمارے لیے حلال نہیں، اس کی بات ہو رہی ہے. و اور متردیہ، متردی کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرنا، متردیہ، اور اوپر سے نیچے گرا اور پھر مر گیا، ظاہر ہے تو وہ متردیہ ہے. و اور نتیحہ، نتہا نون توئے ہا، نتہا کا مطلب ہوتا ہے کہ سینگ، اور نتیحہ کا مطلب ہے کہ سینگ جس کو لگی اور وہ مر گیا. و اور ماں جو اکلا، یہ پرانا لفظ ہے. اکلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا نگلنا، ہے نا، ایٹ سولو فوڈ، ہے نا. یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کھانا یا نگلنا. تو جو کھایا سب. اب اس کو ذرا غور سے سنیں، یہ اگلے اس میں پیج میں ہے کیونکہ اس میں لفظ بہت تھے. تو سین بے عین،
सबा, ہمیں پتا ہے کہ سبع سماوات طباقہ 7 کو کہتے ہیں، اور عربوں میں 7 کا ہندسہ اس کو کہتے تھے کہ جو بہت ہی جو ہے وہ پاور والا ہے نا، کہتے ہیں کہ حرف تام اس کو وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو 7 کا لفظ جو ہے وہ طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف تام کا مطلب ہے کہ سبع جس کی قوت پوری ہو، تو یہاں پہ وہ جانور جو بہت طاقت والا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ لوگ کی اس میں درندہ لکھا ہوگا نا؟ تو سب جگہ اس کا ترجمہ درندہ ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کہ عربوں میں 7 کا جو لفظ 7 کا جو ہنسا تھا اس کو بہت پاور والی چیز سمجھی جاتی تھی، حرف تام۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس کو کھایا درندے نے، سب وہ درندے کے لیے استعمال ہو، اللہ سوائے ماں جو زکے تم، یہ وہی تزکیہ والا ہے، زکا زکی، پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے سے کیا مطلب ہے کہ جس کو تم نے صحیح طرح سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اس طرح سے ذبح کیا، جو ہم تفسیر میں بتائیں گے آپ کو۔ اور ماں جو ذبح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ذبح کیا گیا اللہ اوپر نصب، نصب نصب جو ہے وہ گاڑنے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز نصب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے ہی جو لفظ ہے وہ انصاب بھی ہے نا، اس کی جمع ہے۔ اور کوئی چیز گاڑی جاتی ہے تو ایک طرح سے وہ علامت کسی چیز کی بن جاتی ہے، اسی لیے جو اس کی نصب کا مطلب کیا ہے کہ گاڑنا بھی، اور جہاں پہ یہ لوگ شرکیہ طور پہ کوئی نشان لگا دیتے تھے اور ان کے نام پہ قربانی کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اس میں بھی آستانہ لکھا ہوگا ہے یا تھان لکھا ہوگا، جہاں پہ نصب کر دیا، کسی بت کو رکھ دیا یا کوئی پتھر لگا دیا، کوئی نشان لگا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آستانہ یا تھان، اس طرح کے الفاظ آپ کے اس پہ لکھے ہوں گے کہ جس پہ لے جا کے کسی نے قربانی کی۔ جو ذبح کیا گیا علن نصب، جو ذبح کیا گیا تھانوں پر، اور ان کے تستقسم، اب تستقسم کو دیکھیں، یہ قاف سین میم، یہ تقسیم کرنا، ڈیوائڈ کرنا ہے، اور سین تے لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مانگنا، معلوم کرنا ہے، اسی سے قسمت ہے نا؟ ہماری جو قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزیں سب کے حصے میں کچھ ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں، کسی کو ذہانت دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو حسن دیا ہے، تو بہت طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ہماری جو قسمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فکس کر دی ہے نا؟ تو یہاں پہ تستقسمو، تم قسمت کا حال معلوم کرو، ٹھیک ہے؟ اور ان کے تستقسمو، تم قسمت معلوم کرو، بالازلام، ساتھ تیروں کے، لام میم، کس تیر کو کہتے ہیں، کس ایرو کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر پر نہ لگا ہو، جو ہم تیر دیکھتے ہیں نا اس میں پر لگا ہوتا ہے نا، تاکہ اس کو ہم اگر پھینکیں کہیں پہ تو اڑ کے جائے، لیکن یہ وہ تیر ہیں لام میم ظلم، جس کی جمع ہے ازلام، جس میں پر نہیں لگا ہوتا۔ ذالکم فسق، یہ فسق ہے، فسق کا لفظ پرانا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یا عیسیٰ، یہ بھی پرانا ہی لفظ ہے، یہ الف سین، یاس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مایوس ہونا، ہے نا، نا امیدی، ہے نا، ڈسپیئر، یعنی کہ جس کو جو ہے ہر چیز کی طرف سے مایوسی ہو جائے، تو یاس، یا عیسیٰ مایوس ہو گئے، آج کے دن مایوس ہو گئے، الذین، اس میں موصولہ ہے، الذین، وہ لوگ، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، من سے، دینکم، دین سے، تمہارے دین سے کیا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، اور اسلام جو ہے وہ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے دین سے یہ مایوس ہو گئے۔ مایوس ہو گئے کیا مطلب ہے کہ اب یہ سمجھ گئے کہ اب ان کی رکاوٹیں کام نہیں آئیں گی، ہے نا؟ جب اس کی ہم آپ کو تفسیر بتائیں گے تو اس کا صحیح آپ کو پتہ چلے گا۔
فلا پس نہیں، جب یہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب ان کی کچھ نہیں چلے گی، تو اب تم کیا کرو؟ فلا پس نہیں، تخشوہم، یہ بھی پرانا ہی لفظ ہے، خشی، خشا یکشی یکشونا ہم، ڈرنا کسی کی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے جو ہے ڈرنا دبنا ہے نا، فیئر ود آنر، یعنی کسی کی عزت عظمت بڑائی ہمارے دل میں ہو اور اس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، الیوما، پھر آج کے دن، اکملتو، کاف میم لام، کامل ہونا، مکمل ہونا ہم، ٹھیک ہے، کمپلیٹ پرفیکٹ، اکملتو، تے پہ جو ہے پیش ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ مکمل کیا میں نے، آج کے دن مکمل کیا میں نے، لکم لیے تمہارے، دینکم دین تمہارا، و اور اتممتو، تا میم میم، پورا ہونا، انتہا کو پہنچنا، اینڈ ہونا کسی بھی چیز کا، اور پوری کر دی میں نے، پھر تے کے اوپر پیش ہے اتممتو، پوری کر دی میں نے، علیکم، اوپر تمہارے، نعمتی، نعمت میری، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں پوری کر دی، اور ردیتو، یہ رضا جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ پسند کرنا ہم، تو ردیتو دیکھیے ان سب پہ جو ہے تے پہ پیش آ رہا ہے، اکملتو، اتممتو، ردیتو، اور پسند کیا میں نے، لکم لیے تمہارے، اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا، لکم لیے تمہارے، اسلام، اسلام، دینا، دین، دین اسلام ہی اصل میں صحیح دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، فمن پس جو، استرا، ضرر سے ہی پرانا لفظ ہے، تکلیف ہونا، مجبور ہونا ہم، فمن استرا، پھر جو مجبور ہو گیا، استرار کی حالت میں ہوا، فی میں مخمصتن، خا میم سواد، خمس، خمسہ کا مطلب ہوتا ہے شدید بھوک، ایسی بھوک جس سے پیٹ پہ چک جائے، یعنی کہ نظر آئے کہ انسان سخت بھوکا ہے، غیر نہ، متجانفن، یہ بھی پرانا لفظ ہے، جیم نون فے، جنفا حنفا کا اپوزٹ ہے، حنفا کس کو کہتے ہیں؟ حنیفہ مسلمن، جو ایک طرف یکسو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا حنیفہ مسلمن، یعنی وہ اللہ کی طرف بالکل متوجہ، اور جنفا جو ہے وہ مائل ہونا گناہ کی طرف نا، ڈیویٹ فرام رائٹ پاتھ، جنفا کا ہی لکھیں، متجانفن، غیر متجانفن، نہ مائل ہو، اسم، لیے گناہ کے، یعنی اس کا دل گناہ کی طرف راضی نہیں ہے لیکن مجبور ہو گیا ہے وہ، فَإِنَّا، پس بے شک، اللہ، اللہ غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بہت مہربان، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ورڈ انالیسس ہو گیا اور روٹ ورڈس ہو گئے، اب ہم تفسیر پہ آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ مائدہ کی تیسری آیت کی تفسیر کریں، ہم اس کو کس سے کنیکٹ کریں گے؟ پہلی اور دوسری آیت سے، ہے نا، اور پہلی آیت میں سب سے اہم ترین چیز کیا تھی کہ اوفو بالعقود، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ تم پر جو ہے وہ بہیمۃ الانعام، یعنی کہ مویشی قسم کے جو ہے چوپائے جو ہیں وہ تم پر حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ ایگزم کس کو کیا تھا؟ اللہ ما یتلا علیکم، سوائے وہ جو تم پر اب پڑھ کے سنائے جائیں گے، تو اب پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں کہ بہیمۃ الانعام جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے تھے وہ کون سی کنڈیشنز ہوں گی جس میں وہ بھی حلال نہیں رہیں گے، ہے نا، اور وہیں پہ جو ہے وہ جب احرام کی حالت میں ہوں تو شکار کی ممانعت بھی، یعنی کہ جو حلال جانور ہیں ان کو آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا۔ دوسری آیت میں
دیکھیں آپ دیکھیں کہ ابھی یہ تیسری آیت ہماری چل رہی ہے، تیسری کلاس ہے، لیکن جو ہے یہ اتنی جامع آیات ہیں کہ پوری کلاس میں صرف ایک ہی آیت ہم مشکل سے کر پاتے ہیں۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا چیز خاص طور پہ بتائی کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کے شاعر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اور کہیں پہ ہو تو لوگ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہے نا۔ اس میں سب سے ٹاپ پہ تو خود قرآن ہے، قرآن کہیں رکھا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہے۔ اور پھر ساری لسٹ آپ کو بتائی تھی، وہ جگہیں بھی ساری ہیں، صفا مروہ ہے، پھر عرفات کا میدان ہے، نہ صرف وہ جگہیں، آپ کو جگہیں بھی بتائی تھیں اور اعمال بھی، ہے نا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں پہ جائے نماز رکھی ہے، کہیں تصویر رکھی ہے، جو عام طور پہ یہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں، تو ان کو اپنے لیے حرام مت کرو۔ حرام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اوپر جو ہے کیا کرو، لا تحلو، اپنے لیے حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کو حرام سمجھو، احرام کی حالت میں جو جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو، جن چیزوں سے روک دیا گیا اسے روک جاؤ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، جیسے کہ شہر الحرام آپ کو بتایا تھا 4 مہینے ہیں، پھر مسجد حرام ہے نا، خانہ کعبہ ہے، پھر اس کی جو حدود ہیں کہ کہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ان سب کا احترام کرنا، اور شہر الحرام کا جو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں وہ ضروری ہے۔ اور کس چیز کو؟ کہ جو قربانی کے جانور ہیں جو جا رہے ہیں، جو بیت الحرم کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مشرکین ہیں یا کچھ بھی ہیں جن سے تمہارا ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن اگر وہ اس طرف جا رہے ہیں تو ان کو تم جو ہے وہ تکلیف مت دو۔ اور اس کی آپ کو کیا بتایا تھا پس منظر؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا اور واپس کر دیا تھا، اور 1 سال کے بعد پھر دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے تھے، تو دل میں لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ نفرت بعض دفعہ رہ جاتی ہے اگر انسان اتنی تکلیف میں ہو۔ جیسے ہم اگر جو ہے عمرے کے لیے اپلائی کریں اور اگر سعودی گورنمنٹ ہم کو منع کر دے تو ہمارے دل میں بھی ہو سکتا ہے نیگیٹیوٹی آ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑا اور کہا کہ جو ہے تم یہ نہیں کرنا، جو اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں ان سے اپنی دشمنیاں مت نکالو، ہے نا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ، تم ان کو مت روکو، انہوں نے روکا تو تم ان کو مت روکو ہے۔ اور اس کا اختتام کس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی اس دنیا کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں، دوسروں سے مشورہ لیں، دوسروں کو مشورہ دیں، دوسروں سے مدد لیں، دوسروں کو مدد دیں۔ کس چیز میں؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اور کس چیز میں نہیں کرنا ہے؟ اسم اور عدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جو خاص میسج تھا اس کے آیت نمبر 2 سورہ مائدہ کی کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اس میں میں نے آئنسٹائن کا بھی آپ کو بتایا تھا، دا ورلڈ ایز آئی سی اٹ، کہ جیسے ایک لقمہ بھی ہم کھاتے ہیں تو نہ جانے کس کس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہے نا۔ اب یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اب پیچھے کی آیات الا ما یتلا علیکم سے اس کو جوڑیں گے ہم اور آگے چلیں گے، ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو سے ہے نا، پہلے ہم پڑھ چکے۔ جب ہم نے جو ہے سورہ نساء شروع کی تھی تو یا ایھا الناس سے شروع ہوئی تھی، اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن میں 88 ٹائم جو ہے یا ایھا الذین آمنو ہے، اور سب سے زیادہ سورہ مائدہ میں، وہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ تو اس کی ابتدا ہی یا ایھا الذین آمنو سے ہوئی، تو اس کا مطلب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کیا خطاب کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے، کہ کیا کیا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 11 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 1 2 3 کر کے بتائی ہیں، اور اس میں جو ہے یہ وہ ہیں الا ما یتلا، اور اس کو اب ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟
کہ یہ جو سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے، اس میں جو بہت سارے اصول بتائے گئے ہیں، بہت سارے احکامات ایک ہی آیت میں بتائے گئے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ حلال اور حرام جانوروں کا، کہ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، خواہ جسمانی طور پہ کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہو، یا روحانی طور پہ، ہے نا، یا روحانی طور پہ۔ ہم اپنی روحانیت کا تو سوچتے ہی نہیں نا، اسپریچولیٹی کا تو سوچتے ہی نہیں ہم، کہ بس کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں نا، کیا جنک فوڈ کھا رہے ہیں، کیا چیز کھا رہے ہیں کہ ہر چیز سے ہماری اپنی صحت جسمانی بھی اور پھر ہمارے مینٹل اس پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور اسپریچول اس پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ روحانی طور پہ بھی کہ انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا جس سے خطرہ ہے، اس کو قرآن نے کیا قرار دیا کہ خبائث سے اور حرام کر دیا ہے۔ یعنی جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی کوئی نقصان نہیں ہے، اس کو طیب اور حلال قرار دیا ہے۔ اور یہی چیز جو ہے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، کیونکہ بالکل اسی طرح سے اس کا بھی آغاز ہوا تھا، تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے ساتھ بالکل شروع سے ہیں، اور ان کو یقیناً یاد آ گیا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے نا، 172 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی اس سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور وشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور شکر کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کو شکر سے جوڑ دیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا تھا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم اس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا، لیکن ایک مختلف انداز سے، اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اب 1 2 3 کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر حرام کیے گئے مردار جانور کون ہیں؟ جو اپنی طبعی موت مر جائیں یا کسی نے ان کو مار دیا ہے نا، تو وہ مردہ ہو گئے، یعنی وہ اس طرح سے ذبح نہیں کیے گئے ہیں۔ تو ایسا مردار جانور کا گوشت طبی طور پہ بھی انسان کے لیے سخت مضر ہے، اور روحانی طور پہ بھی ہے۔ اچھا، مردار میں 2 ایگزمشن ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی، یہ بھی ہم آپ کو سورہ بقرہ میں بتا چکے ہیں۔ یہ حدیث ہے، مسند احمد، ابن ماجہ، بہقی وغیرہ کی بہت سی، اور آپ کو تفسیر ابن کثیر میں بھی مل جائے گی۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون۔ اب ہم خون پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس کو اس آیت نے حرام کیا وہ خون ہے، اور کون سا ہے؟ دمن مسفوحن، بہتا ہوا خون، ہے نا۔ اس خون سے کیا مطلب ہے کہ بہنے والا خون، اور اس میں بھی 2 ایگزمشن ہے۔ حدیث حدیث کے ذریعے ہم کو پتہ چلا ہے کہ جو لیور اور اسپلین ہوتی ہے نا، جگر اور تلی، اس کے اندر خون ہوتا ہے لیکن وہ بہتا ہوا نہیں۔ کلیجی کو اب جتنی دفعہ دھوئیں پھر تھوڑا بہت خون نکل آتا ہے نا۔ جس طرح سے مردار میں جو ہے ہم نے 2 ایگزمشن آپ کو بتایا، ایک مچھلی اور ٹڈی، اسی طرح خون میں 2 ایگزمشن کیا ہیں؟ لیور اور اسپلین، اس کے اندر خون ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لحم الخنزیر، ہے نا۔ لحم سے مراد کیا ہے؟ صرف گوشت نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف گوشت کی بات ہے، تو اس کا مطلب چربی اور ہر چیز کھائی جا سکتی ہے۔ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا خنزیر، اس کے چربی پٹھے ہر چیز داخل ہے۔ ابھی ہم اس کو آپ کو اور تفصیل سے بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہیں۔ پھر چوتھا کیا ہے؟ چوتھے وہ جانور جس کو قربان کیا گیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا، یعنی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ جانور جو ہے قربان کیا گیا ہے۔
بعض دفعہ نام تو اللہ کا لیتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور نیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے اجماع ہے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کیونکہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، ہے نا. بعض جاہل جو ہیں، مسلمان بھی ہیں، پیر فقیر کے نام پہ، کسی بزرگوں کے نام پہ، کہ نام تو ذبح جب کیا اس وقت اللہ کا لیا، مگر جو ہے وہ نیت کسی اور کی تھی، کسی اور کو راضی کرنا، کہ ہمارا فلاں کام جو ہے وہ کروا دے گا یا ہم کو جنت میں پہنچا دے گا، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اب پانچویں اس پہ آ جائیں، منخنقہ. منخنقہ یعنی وہ جانور حرام ہے جو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو. دیکھیے، ایک تو یہ کہ کسی نے اس کو کسی دشمنی کی وجہ سے جو ہے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو. دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ اس میں جو ہے، کیونکہ گلا گھونٹنے کا معاملہ بعض دفعہ جو ہے جانور خود بھی کرتے ہیں. خود کس طرح سے کرتے ہیں؟ کہ ان کے گلے میں جیسے رسی سے باندھا ہوا ہے. اب اگر ان کو چارہ نہیں ملا اور وہ جو ہے بے چینی کی حالت میں جو ہے بار بار گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں، تو وہ ایسی پھنس جائے ان کے گلے کے گرد کے وہ مر جائیں، ہے نا. جیسے کہ پھانسی دی گئی ہے، جیسے لیپ پہ چڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور کس طرح سے؟ کہ بعض دفعہ جانور جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کسی تنگ جگہ منہ گھسا دیتے ہیں اپنا جا کے، پھر نکال نہیں پاتے تو ان کا گلا گھٹ جاتا ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں، اس میں جو ہے اب یہ جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جو بہتے ہوئے خون کی ہم نے بات کر لی، خنزیر کا گوشت جیسے آپ کو بتایا کہ چربی ہڈی سب کا سب، ہے نا. اور یہ ہم تفصیل سے آپ لوگ سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 173 ضرور پڑھ لیجئے گا نا، کہ اس کے کیا اسباب ہیں اور کیا وجوہات ہیں. کیونکہ خنزیر جو ہے طبعی اعتبار سے بھی ایک ناپاک جانور ہے. اس کی غذائی عادات اور معاملات میں کیا ہے کہ بے غیرتی پائی جاتی ہے. اور غذا جو ہے، انسان کی جو غذا ہوتی ہے وہ انسان کے مزاج اور عادت پہ اثر انداز ہوتی ہے. ایک اسکالر ہے، انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو تو میں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو. یعنی انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات اس کے جسم پہ اور روح پہ ہوتے ہیں. تو گوشت کا لفظ جو ہے وہ سب کو انکلوڈ کرتا ہے، کیونکہ ایمبریولوجی میں بھی ہم دیکھیں تو گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی، پھر کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو صرف گوشت کا ذکر ہے، باقی چیزوں کو کیوں حرام کیا گیا ہے. تو حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا بال کھال ہر چیز حرام ہے، اور اس کا گوشت کھانے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر ٹائم ہوگا تو ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی. آپ کو شاید یہ قصہ یاد ہوگا کہ 1986 میں جو ہے وہ برطانیہ میں ایک بیماری پھیلی تھی جس کو کہتے ہیں میڈ کاؤ. اس میں کیا ہوا تھا کہ تقریباً 3.7 ملین گائے جو تھی ان کو مار کر پھینک دیا گیا، جلا دیا گیا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہ ویسے تو گائے جو ہے بہیمۃ الانام میں آتی ہے، وہ تو چارہ کھاتی ہے، لیکن ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا اس میں خنزیر کا گوشت، ہڈی، چربی ملا کر جو فوڈ بنایا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کو ایسی بیماری ہوئی جس کو میڈ کاؤ ڈیزیز، اور جن لوگوں نے وہ گوشت کھایا ان کو بھی یہ بیماری ہوئی، اور اسے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مری ہے نا. پھر جیسے آپ کو بتایا ہے کہ وما اوہلا، جو پکارا گیا اللہ کے نام کے علاوہ، ہے نا. تو عربوں کے ہاں بھی کیا تھا کہ دور جاہلیت میں کہ کوئی جانور کسی بت کے نام پر وہ ذبح کرتے ہیں اور زور سے پکارتے کہ یہ لات یا عزا یا منات کے نام پہ جو ہے ہم یہ جانور قربان کر رہے ہیں. تو جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، کسی اور کا نام بلند کیا گیا، چاہے زور سے نہیں بھی کیا کہا گیا، دل میں ہو یا نیت میں ہو، تو ایسا جانور بھی حرام ہے. نصارہ کے ہاں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، یہود کے ہاں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے نام پر، اور مسلمانوں کے ہاں بعض بزرگوں کے نام پر ہیں، ہے نا. وہ جانور جو کسی مخصوص قبر پہ لے جا کر قربان کیے جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے نا. یہی کہ صاحب قبر کا تقرب اور کوئی مشکل آسان کریں، جنت میں پہنچائیں، تو یہ حرام ہے. بعض لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یا جبرائیل کے نام پر یا کسی جن کے نام پہ کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. ہاں، ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی تھی نا.
اچھا، اب منخنقہ جیسے بتا دیا ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ موقوذہ، وہ جانور جو شدید چوٹ کے ذریعے ہلاک ہو، جیسے اس کو جو ہے لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، یا کوئی تیر ایسے مارا کہ تیر کی وجہ سے تو نہیں مرا، اس کی چوٹ کی وجہ سے مرا ہے نا۔ کسی نے پتھر یا لکڑی یا ڈنڈا مارا، یا بلٹ مار کے اسٹننگ کرنا بھی اسی میں آتا ہے نا، کیونکہ جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو اس چیز میں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ جانوروں پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس لیے جو ہے قربانی باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ اس کے دماغ کو جو سن کر دو، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے نا۔ تو موجودہ دور میں بہت سی جگہوں پہ پہلے دماغ سن کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ذبح کی تکلیف نہ ہو، ہے نا۔ سخت چوٹ ہو کسی بھی چیز کی ہو وہ مقوضہ کہلائے گی ہے۔ پھر 7ویں نمبر پہ کیا ہے؟ 7ویں نمبر پہ متردیہ، بلندی سے گر کر مرا ہوا۔ کیسے بلندی سے پہ کیسے؟ کہ بعض دفعہ جو ہے جانور اوپر چڑھ جاتے ہیں، چھت پہ چڑھ جاتے ہیں ہے نا، اور پھر وہاں سے گر گئے، یا کسی بلند پہاڑی پر چڑھ گئے اور گر کر مر گئے ہے نا۔ اب ان کے نیچے جب وہ گرے اس وقت اگر زندہ تھے اور ہم نے ذبح کر لیا تب تو وہ حلال ہے، ورنہ حلال نہیں ہے، حرام ہو جائیں گے۔ اسی طرح نتیحہ، نتاح سینگ کو کہتے ہیں، تو سینگ کھا کر مرنے والے، یہ کس طرح سے ہے کہ جانور بعض دفعہ آپس میں لڑتے ہیں اور سینگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان یہ کھیل کھیلتے ہیں کہ جانوروں کو آپس میں لڑواتے ہیں، آپس میں لڑوایا جاتا ہے۔ پھر 9ویں نمبر پہ کیا ہے کہ اکل سب، جس کو کھائیں درندے۔ آپ کو بتایا نا کہ سب 7 کا عدد عربوں میں حرف تام کہلاتا ہے، یعنی کہ پورا، جس کی قوت پوری ہو، تو وہ جانور جس میں بہت قوت ہو ہے نا، تو اسی لیے درندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ دوسرے جانور کھا سکتے ہیں لیکن انسان کے لیے جائز نہیں۔ اس کی بھی تفصیل یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ہرن ہے، اب ہرن ویسے تو ظاہر ہے کہ حلال ہے، اس کو کسی شیر نے پکڑا اور اس کے بعد اس نے وہ اس کو چھوڑ کے ذرا سا ہو سکتا ہے منہ مارا، اس کے بعد وہ چلا گیا، اور جب ہم اس ہرن تک پہنچے تو دیکھا ہم نے کہ وہ ہرن تو زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہم نے اس وقت اگر اس کو حلال کیا ہے نا اللہ کا نام لے کر، تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے گا، صرف اتنا حصہ ہٹانا پڑے گا جس کو شیر نے کھایا تھا ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں میں یہ جو دیکھیے 3 چیزیں اس میں، تو اس میں تو کوئی بھی کوئی ایگزمپشن ہے ہی نہیں۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ جو مردار جانور وہ تو ہے ہی حرام، دوسرا جو ہے خون وہ بھی حرام ہے، تیسری لحم الخنزیر اس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، باقی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں منخنقہ، موقوذہ، متردیہ اور نتیحہ، یہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو 9 اقسام ابھی ختم ہوئی ہیں ان میں سے جو اوپر کی 4 ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ الا ما زکیتم۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، جیسے کہ کوئی جانور دوسروں کو پکڑتا ہے، اگر ہمارے گھر میں جو ہے مرغیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں اور مرغی جو ہے وہ ادھر ادھر دانا چگ رہی تھی کہ کوئی بلی آئی اور بلی نے مرغی کو پکڑ لیا، اب بلی نے مرغی کو پکڑا، ہم نے دیکھا، ہم نے بلی کو بھگا دیا، اب اگر مرغی زندہ ہے ہم نے اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے نا، اور باقاعدہ اللہ کے نام سے اور اس کو خون بہا، یہ 2 نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے اللہ کا نام بھی لیا اور باقاعدہ خون بہا۔ جیسے کہ بقرعید میں جب قربانی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے کہ خون بہانا، کیونکہ پھر اس کو سائنٹیفکلی ہم ڈسکس کریں گے نا۔ تو یہ ساری جو کنڈیشن ہے، چاہے نتیحہ ہو چاہے وہ، ان سب میں اگر جانور ہم کو اس حالت میں ملا کہ ابھی وہ پورا مرا نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک اسلامی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جیسے قربانی کی جاتی ہے، قربانی کی دعا بھی ہے، اور خون بہتا ہوا ہم کو نظر آئے ہے نا، تو یہ جو ہے کیا کہہ رہے الا ما زکیتم، یعنی اگر ان جانوروں میں سے تم نے کسی کو زندہ پا لیا اور ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا اور اس کا کھانا جائز ہے نا۔ یہ ایگزیمشن
جو ہے 4 قسموں سے جو اوپر کے تھے، میتا اور دم میں تو اس کا امکان ہی نہیں ہے، اور خنزیر اور ما الا بغیر اللہ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایگزیمشن صرف کس میں ہے؟ منخنقہ اور اس کے بعد کے جو ہیں نا، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ ان تمام صورتوں میں جانور زندہ پایا گیا، زندگی کی علامتیں محسوس کی، اس حالت میں کہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا تو حلال ہے، چاہے وہ منخنقہ ہے یا موقوذہ ہے یا متردیہ ہو یا نتیحہ، یا جس کو درندے نے پھاڑ کھایا، جس میں بھی زندگی کے آثار ہم نے محسوس کیے اور اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا تو وہ حلال ہو گیا، ہے نا۔ اب جو ہے 10واں کیا ہے؟ 10واں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، والمنخنقۃ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما زکیتم۔ اب وما ذبح علی النصب، یہ نصب وہ پتھر ہے جو کعبہ کے گرد یہ لوگ کھڑے کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی بت جو بڑے ان کے بت تھے ان کے نام پر ہیں، اور کیا کرتے تھے کہ وہ باقاعدہ ان کی جو ہے وہ ان کو معبود بنایا ہوا تھا، ان کی پرستش کرتے تھے اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے، تو وہ بھی حرام ہے۔ 10واں کیا ہوا کہ وہ جانور جو کسی آستانے پر ہیں، اب یہ تو وہ لوگ کرتے تھے، ہم کہیں کہ ہم تو نہیں کرتے، بہت سے مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں جو ہے ایک ہے بری امام، وہاں پہ پورا میلہ ہو جاتا ہے، تو ایک دفعہ کوئی گیا تو پوچھا کہ بھئی یہاں تو کوئی قبر بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تو کس کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے، کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ ایک دفعہ بڑی امام یہاں سے گزرے تھے، صرف گزرے تھے، اب کوئی بھی نیک بزرگ ہیں ان کے نام پہ وہ جگہ آباد کر کے اور ان کے نام پہ قربانی اور ان سے مانگنا، یہ سارا جو ہے وہ شرکیہ چیزیں، یہ کافی اسلام آباد میں مشہور ہے بری امام کی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جانور حرام ہیں جو کسی نصب پر، کسی آستانے پر، تھان پر جو ہے وہاں پہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ قربان کیا گیا نا۔ اب 11ویں چیز جس کو اس آیت میں جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے وہ کیا کہ استقسام بالازلام، قسمت معلوم کرنا، قسمت معلوم کرنا بتوں کے ذریعے، وہ تیروں کے ذریعے، قسمت کا حال تیروں کے ذریعے کیسے وہ معلوم کرتے تھے کہ ظلم آپ کو بتایا کہ خالی تیر جسے پر نہیں لگے ہوں، تو عربوں میں جو یہ تیر کی شکل کی لکڑیاں ہوتی تھیں اور بہت ساری جو مجاور ہوتا تھا وہ بتوں کے پاس بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے پاس بہت سارے تیر ہوتے تھے اور اس پہ لکھا ہوتا تھا، بعض پہ لکھا ہوتا تھا افل، بعض پہ لکھا ہوتا تھا لا تفل، افل کا مطلب ہے کہ کرو یعنی کہ ڈو اٹ، لا تفل ڈونٹ ڈو اٹ، اور بعض بالکل خالی ہوتے تھے، پھر وہ سامنے رکھ دیتے تھے اور پھر وہ کچھ نذرانہ جو ہے آنے والا نذرانہ دیتا تھا، اس بت کے نام کی جو ہے وہ جے کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اور کسی بھی سلسلے میں وہ کرتے تھے، شادی یا کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی بھی، اور پھر کہتے تھے کہ ایک تیر نکال لو، جیسے بعض لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچوں سے پرچی نکلوائی جائے، یہ طوطے سے فال ہے نا، طوطا جو خود ایک پرندہ ہے جو کچھ نہیں جانتا، اس سے فال نکلواتے ہیں لوگ ہم، تو کہتے تھے ایک تیر نکال لو ہم، تو جو تیر پہ لکھا ہوتا وہ کرتے، اگر ہوتا کہ ڈو اٹ افل تو کر لیتے تھے، اور لا تفل تو وہ نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی ہوتا تھا تو کہتے تھے دوبارہ آپ قرآن اندازی کریں، تو دوبارہ نکالتے، تو بعض دفعہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، اور اس پر وہ کہنا ہے کہ بت کی رضامندی سمجھتے تھے اور نذرانہ دیتے تھے۔ اب دیکھیں مسلمان بھی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ہاروسکوپ دیکھنا اور جنتری پڑھنا اور ستاروں کی چال اور یہ وہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا ہم کو گائیڈ کیا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے شادی، چاہے تجارت یا کوئی بھی معاملہ کوئی اہم ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی استخارہ استخارہ کر لو ہم، اور استخارہ کی دعا جس کو نہیں آتی وہ زبانی یاد کر لیں، ہے نا، اور استخارہ میں کیا حاضل امر، حاضل امر جہاں ہے کہ یہ کام اس کو پورا امیجن کریں، ہے نا، اگر بچے کی شادی کی تو حاضل نکاح، یا کوئی کاروبار ہے تو وہ دماغ میں رکھیں اور استخارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے ہم، ہے نا۔
یا تو کوئی شخص آ جائے گا جو آپ کو اچھا مشورہ دے دے گا جو آپ کے لیے فیور میں ہوگا، ہاں، یا کوئی ایسی چیز آسان ہو جائے گی جو ہمارے لیے پہلے مشکل تھی اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ یہ سورہ مائدہ کے احکامات جو ہیں وہ محکم ہیں۔ آپ کو شروع میں ہی بتایا ہے کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے نا۔ اور اگر ہم ہاروسکوپ پامسٹری وغیرہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فسق اور نافرمانی یا اطاعت کی حد سے نکلنا ہے نا۔ ہم لوگ جو ہے وہ زندگی کی حقیقت کو جو ہے سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ کوئی شاعر کی، بلکہ شعر ہے کہ زندگی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھو۔ کوہکن کس کو کہتے ہیں؟ جو پہاڑ تراشتے ہیں، ہے نا۔ اور ہماری زندگی بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ زندگی کے سفر میں بھی جو ہے وہ بہت سے پتھر ہوتے ہیں، ہمیں ان سے گزرنا ہوتا ہے، ان کو توڑنا ہوتا ہے، نمٹنا پڑتا ہے، کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، ہر روز ایک نئی مشکل، ایک نئے پتھر کا سامنا۔ زندگی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے۔ تو ہم جو کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، ہم وہ کریں گے۔ تو یہ استقسام بالازلام، یعنی کہ قسمت کا نام، یعنی جو قسمت کے لیے، پتہ ہے یہ اور بھی کیا کرتے تھے، جوئے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے تھے۔ قرآن دازی یا لاٹری کے جو طریقے ہوتے ہیں کہ سب لوگ دیتے ہیں پھر کسی ایک کے نام نکل آتا ہے، وہ غلط ہے۔ یہ لوگ خوب شراب پیتے تھے اور اس میں جو ہے پھر وہ جو ہے وہ کیونکہ قربانی بہت کرتے تھے تو مہنگا سا اونٹ خریدتے تھے، اور پھر اس کے گوشت پر جو ہے وہ قرآن اندازی کر کے بعض دفعہ کسی ایک کو سارا گوشت مل جاتا، باقی سارے لوگ جو ہے محروم ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ عرب کے اس میں تھیں اور ابھی بھی مختلف طریقوں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم فسق، یعنی یہ طریقہ قسمت معلوم کرنے یا حصہ مقرر کرنے کا کیا ہے؟ فسق ہے۔ ہمارے ابھی جو ہے ٹائم ہے ہمارے پاس 4:23 ہوئے، ہے نا۔ تو ابھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، ابھی ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم سائنٹیفکلی بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے نا۔ اب اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری ایک لسٹ بتا دی، وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم۔ دیکھیے یہ اسی ایک آیت کا حصہ ہے، وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جانور جو حلال تھے وہ کون کون سی کنڈیشن میں حرام ہو جاتے ہیں وہ بتایا، ہے نا۔ اور پھر جو شرکیہ طریقے وہ سارے بتائے، اور ان سب کو کیا کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کے طریقے ہیں، فسق ہیں۔ اور پھر الیوم، الیوم کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دن سے مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت جو ہے قرآن کی بہت اہم آیت ہے، ہم سب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ہمیں تو اس چیز پہ شکر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے خاص طور پہ، اور پھر ہم آگے لوگوں کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن جو ہے لوگ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اب دین اسلام کو روکا جا سکتا ہے، دین اسلام کو اب روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ جس طرح سے تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، اور اس کو کوئی اب روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ آپ کو بتایا جب سورہ مائدہ کی جو ہے نزول کا بتایا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے وقت، ہے نا۔ تو اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ شیطان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو شیطان بھی اب سمجھ گیا کہ اب لوگوں کو میں اسلام سے نہیں روک سکتا۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان سے مت ڈرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے، ہم تو دنیا کے لوگوں کی، کوئی باس ہوتا ہے، کوئی اس کا فون آئے تو ہم جو ہمارے ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ہم دنیا کے جو بڑے بڑے جن کے پاس عہدے ہوتے ہیں ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر، کوئی خشیت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اور اس سے جڑی ہوئی آیت کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کے دن دین تمہارے لیے مکمل کر دیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کہہ رہے ہیں، اکملتو، اکملتو، اتممتو، ردیتو،
آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، اور پوری کر دی نعمتیں تمہارے لیے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم سب جب پیدا ہوئے تو ہمارے گھروں میں قرآن تھا، ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہم کو جو ہے کلمہ سکھایا گیا، ہم کو نماز سکھائی گئی ہے۔ یہ آیت ہم بعد میں کریں گے، آگے جو ہے وہ کیونکہ پیچھے کی آیت سے جڑی، اور بیچ میں دیکھیں یہ کیوں بیچ میں آئی یہ آیت، کیونکہ یہ دین کی تکمیل ہوئی۔ اب ان میں سے کوئی بھی حکم جو ہے، اب کوئی منسوخ کرنے والا حکم آ ہی نہیں سکتا۔ اب پیچھے جو حرام کی ساری چیزیں بتائی گئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، بعض دفعہ انسان اتنی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو آپ اس سے جوڑیں۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ، جو اتنا بھوک کے مارے اس کا اتنا برا حال ہوا کہ اس کا پیٹ بالکل لگ گیا، اس کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے، اور اس کو کھانے کو کوئی اور چیز بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں نا، بعض دفعہ ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ہماری سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کھائیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور پہلے ہم جاتے تھے تو ہم کو چیک کرنا بھی نہیں آتا تھا کہ کیا چیز حلال حرام ہے۔ تو اس میں ایسی چیزیں، بھائی فروٹ کھا سکتے ہیں، سبزی کھا سکتے ہیں، انڈا کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، اتنے بھوکے ہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال نہیں ہے، غیر متجانف لاسم، ہے نا؟ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات تھی، بالکل یہی بات، کہ وہ اسم یعنی گناہ کی طرف نہ ہو، اور نہ اس کی عادت ہو کہ چلو اچھا موقع ملا ہے اور میں جو ہوں یہ چیزیں استعمال کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بالکل مایوس مجبور ہو گیا بھوک میں، اور اس کا گناہ کا کوئی ہے ہی نہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے جو ہے اس نے جو ہے وہ چیز کھا لی جو منع کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن ہم پہلے اپنی مجبوری، اپنی لاچاری دیکھیں کہ کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، اور ہم لوگ کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہوتی ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اب الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نا، اس کو جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کی خاص وقت اور خاص مقام، یہ عرفہ کا دن، عرفات کا مقام، یعنی کہ 9 ذی الحج، جو کہ تمام سال کے دنوں میں کہتے ہیں سید الایام ہیں، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی تھا اس دن، اور جمعے کے الگ فضیلتیں ہیں، اور یہ مقام میدان عرفات کا جبل رحمت کے قریب، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، اور عرفے کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی رحمت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور جمعے میں بھی قبولیت کی ایک گھڑی جو ہے وہ ہوتی ہے، بہت سی روایات کے مطابق ہیں، اور عرفہ کے روز بھی ہیں۔ تو حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا عظیم اجتماع، جس میں تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ یا 1,24,000، جس میں ہم بار بار آپ کو ذکر کر چکے ہیں، جب ہم نے جو ہے آپ کے ساتھ ذی الحجہ دی جرنی آف فیتھ کیا تھا تو اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ آخری خطبہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس میں اتنے لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے شریک تھے، ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی اونٹنی اغوا پر سوار، اور پھر یہ وہی جب وہی نازل ہوتی تھی تو ظاہر اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی اس سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے نا، اس کے بعد کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے، احکامات والی کوئی نہیں ہوئی، البتہ جو ہے ترغیب و ترہیب کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 ڈیز تک جو ہے وہ باقاعدہ حیات رہے، کیونکہ 10 ہجری کی 9 ذی الحج میں یہ آیت نازل ہوئی، 11 ہجری کی ہیں، ربیع الاول، اب دیکھیں ربیع الاول آنے والا ہے، لیکن ربیع الاول کی کس تاریخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بعض لوگ 12 کہتے ہیں، بعض لوگ 2 کہتے ہیں، معرف القرآن میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا۔
تو یہ آیت جو اس خاص شان اور اہتمام سے نازل ہوئی، اس کا مفہوم میننگ بھی جو ہے وہ ملت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، بھاری انعام اور اسلام کا خاص، یہ اسلام کو ایک بہت بڑا مقام دیا گیا ہے نا، اور کہ یہ دین حق ہے، یہ نعمت الہی کا انتہائی معیار ہے۔ اور اکملتو اور اتممتو میں کیا فرق ہے؟ اکملتو کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز مکمل ہو گئی ہے، اور اتممتو کا مطلب کہ دی اینڈ، خاتم النبیین، اب اس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ شریعت مکمل بھی ہے، بعض دفعہ کوئی ایک کتاب لکھی جاتی ہے لیکن اس میں بہت سارے علم کے معاملے میں وہ ادھوری ہوتی ہے، لیکن قرآن پہ شریعت مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اینڈ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین ہیں، تو وہ مکمل کر دیا گیا۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین حق تھا، نعمت الہی تھی، وہ جس طرح سے ان کا نازل ہونا، اس کو رائج کرنا شروع ہوا تھا، اس وقت کی ظاہر ہے کہ شریعت الگ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو شریعت تھی وہ اب نہیں ہے، تو وہ ہر زمانے اور ہر خطے کے حساب سے وہ عطا ہوا، یہ نہیں کہ وہ کوئی ادھوری تھی، وہ اس وقت کے حساب سے جو ہے وہ مکمل تھی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ یہود کے علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے قرآن میں کیسی آیت ہے جو اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس کو ایک عید کا دن منا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کون سی آیت ہے؟ ان کا یہی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا جواب دیا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی، اور وہ دن ہمارے لیے دوہری عید کا دن تھا، ایک تو عرفات کا مقام اور جمعے کا دن ہے۔ یعنی کہ جو ان کا جواب تھا، کہتے ہیں کہ عید اور تہوار منانے کا جو اسلامی اصول ہے وہ بھی اعمال کے بدلے میں ہے۔ رمضان کی ایک عید ہوتی ہے، وہ رمضان کے ہمیں روزہ رکھنے کے بعد ہم مناتے ہیں، اور یہ والی عید جو ہے وہ قربانی ہے نا، جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر حج، دونوں چیزیں ہیں کہ ایک اسلامی اصول کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں یونیک ہے، یہ صرف اسلام میں ہی ہے، ورنہ زیادہ تر جو ہے لوگ بڑے آدمی کی پیدائش جو ہے ان کے نام پر، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حالانکہ 25 دسمبر وہ بھی پروف نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا خاص دن ہوتا ہے، یا کسی کی تخت نشینی کے دن، جیسے ہم نے محرم کا پروگرام کیا تو آپ کو بتایا تھا۔ تو اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی ہوں، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ پتہ ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ، ان کا بھی پیدائش یا موت کا دن نہ تو منایا جاتا، نہ ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، نہ ان کی والدہ کی، بلکہ ان کے اعمال کو ہمارے لیے شاعر اللہ کہا گیا ہے نا۔ تو ان کے اعمال میں جو چیزیں تھیں جس کا دین میں کوئی مقصد تھا ہے نا، تو ان کی یادگاروں کو نہ صرف محفوظ کیا گیا بلکہ آئندہ نسلوں کو اس پر چلنے کے لیے ہے نا، قربانی، پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، مینا میں 3 جگہ کنکریاں مارنا، یہ سارے اعمال تھے، تو جس میں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ تو اسلام میں اعمال کے دن منائے گئے، رمضان، شب قدر، یوم عرفہ، یوم عاشورہ ہے نا، عید، 2 عید ہیں، عید رمضان المبارک کے اختتام پر، دوسری عید جو ہے وہ حج سے فراغت کے بعد ہیں۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کی طرح نہیں، ہم لوگ اگر اس طرح منانے لگیں تو دیکھیں صحابہ کرام کی جس طرح سے ان کی لائف ہسٹری تھی، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک لمحہ منانے جیسا تھا۔ اگر منانے کی رسم چلے تو 1,20,000 ہے نا انبیاء آئے، تو وہ ہر ایک کی پیدائش اور ڈیتھ، اسی لیے جو ہے وہ برتھ ڈے منانے کا کوئی رواج اس میں ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جب ان لوگوں کے جو ہے برتھ ڈے نہیں منائے جاتے تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، پھر ان کی کیا یادگاریں منائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو غلط ہیں، اصل چیز کیا ہے کہ دین کا مکمل ہونا، جس میں جو ہے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے، احکام و فرائض بتا دیے گئے، مکمل کر دیے گئے، اپنا اس میں کسی اضافے اور زیادتی کی ضرورت ہے نہ کوئی کمی کرنی ہے، اور کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے تو اجتہاد کرنے والے لوگ موجود ہیں، میں اور آپ نہیں ہوں،
تو دین کا مکمل کرنا، دین کے تمام احکامات کو مکمل کرنا، اب نہ اس میں کسی زیادتی کی ضرورت ہے نہ منسوخ ہونے کی، ٹھیک ہے؟ اور نعمتیں تمام، یعنی مسلمانوں کا غلبہ اور عروج، اور تمام نعمتیں ان کو ملی ہیں، مکہ کی فتح، جاہلیت کے رسوم مٹانا، تو اکمل تو اتمم تو ردی تو، اس پہ ذرا غور کریں نا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ مکمل ہوئی، اگر کوئی تھوڑی بہت رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کر لیں گے۔ ہم تھوڑا سا جو ہے رائے عمل کر لیتے ہیں، اور اس کی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں، ویسے تو ابھی تھوڑا ٹائم ہے، تو ہم سائنٹیفک چیزیں بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب یہ چیزیں حرام یا حلال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمارے خلاف بولے، اسلام کے خلاف بولے، قربانی کے خلاف بولے، تو ہمیں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ہے۔ تو تکمیل دین کا اعلان ہم نے پڑھ لیا، عید اور تہوار منانے کے اسلامی اصول پڑھ لیا ہم، اور اب جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ اس میں جو ہے نا بہت ساری ریسرچ کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اس چیز میں کیونکہ بدنام کیا جاتا ہے مغربی دنیا میں کہ اسلامی ذبح کرنے کا طریقہ بہت ہی ظالمانہ ہے نا، کیونکہ اس میں جانور کو تڑپایا جاتا ہے۔ تجربہ کیا گیا ہمیں جرمنی میں، اور پروفیسر شیلز کا نام ہے، اور اس کے زیبسٹ کے عبدالحفیظ ہیں، جو کہ جو ہے لا ایڈمنسٹریٹر اسلامک سینٹر میں تھے، اور وہ انہوں نے جرمنی کی یونیورسٹی میں بھی کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جانوروں کو دونوں طرح سے جو ہے وہ ذبح کیا، ایک تو وہ سٹننگ کر کے، اور ایک جیسے اسلامی طریقے سے۔ تو ای سی جی اور ای جی کیا، الیکٹروڈز دماغ پر فکس کیے، پھر دونوں طرح سے ذبح کیا، یعنی کہ ایک اسلامی طریقے سے، ایک جھٹکے سے جس کو سٹننگ کہتے ہیں، اور دونوں کی جو ہے وہ ای سی جی اور ای جی کی۔ تو اسلامی طریقے سے جب کیا تو 3 سیکنڈ کے اندر، 3 سیکنڈ کے اندر اس کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ جیسے کہ ہم کو کوئی انجیکشن ہم لگواتے ہیں تو جتنی ہم کو سوئی جب اندر جاتی ہے اس وقت صرف تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوئی اندر رہے بھی تو ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کو صرف 3 سیکنڈ میں تکلیف ہوئی، اس کے بعد اس کی تکلیف ختم ہو گئی، اور ای جی سے پتہ چلا کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ دل دھڑک رہا تھا تو اس سے سارا خون باہر۔ تو اسلامی ذبیحے کا کیا کہ ایک تو اللہ کا نام، اور دوسرے کیا کہ لال خون باہر جائے، باہر سارا نکلے، تاکہ ساری بیماریاں، کیونکہ بلڈ جو ہے وہ لیبارٹریز میں کلچر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس میں بیکٹیریا گرو کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چیز، اور جھٹکے کے جانوروں میں کیونکہ دل دھڑکنا جلدی بند ہو گیا، اس کی وجہ سے خون اندر ہی رہ گیا ہے نا۔ اور پھر دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے نا، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ تو ہم تو صرف دیکھیے، یہ تو ہم اپنے طور پہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سائنٹیفک چیزیں بھی جو ہے ہم اس کو سے ریلیٹ کریں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا انسان انسان کا جو ہے وہ دوست ہو سکتا ہے؟ انسان انسان کا چاہے جتنا بھی دوست ہو، نہ اس کا علم اتنا ہے، اور نہ وہ اس طرح سے سوچ سکتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور رحمان اور رحیم ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور آپ تبدیلی لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کرو، ہم اس کے خلاف کریں اور ہم کہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے جو ہے وہ جانور تڑپ تڑپ کے مرے گا اور ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو ہمیں تو کوئی ایسی چیز دماغ میں لانی ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے، جس وقت جو ہے اسلام آیا تھا، کعبہ میں 360 بت تھے ہیں، لوگ قربانی کر کے بتوں پر رکھتے ہیں، نظر مانگتے، وہ ساری چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے، حرام چیزوں کی پوری لسٹ دی گئی ہے۔ تو ہم اپنے کو سوچیں کہ چیک یور لسٹ، ہے نا؟ تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، قسمت کا حال پتہ کرنا، جوا کھیلنا، فال گیری کرنا، پھر طوطے کے ذریعے نہ جانے کیا کیا چیز لوگ کرتے ہیں۔ تو میں کیا کر رہی ہوں، اور میں کس کس چیز سے اپنی جان چھڑاؤں، اور کیا کتنی چیزیں مجھے پتہ ہیں جو میں آگے پہنچاؤں، یہ ہم سب دیکھیں نا، کیونکہ یہ آخری صورت ہے اور اس کے بعد کوئی بھی اس کی آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ چلیں اب ہم راہ عمل کر لیتے ہیں۔
جی، جو آج کی آیات ہم نے کی ہیں اس کا راہ عمل بتائیے، یا اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ السلام علیکم ڈاکٹر عزرا۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عزرا، آپ نے ابھی ایک بات بتائی تھی کہ اگر ہرن کسی کسی جانور کو اگر ہرٹ کر مطلب کاٹتا ہے تو وہ پارٹ آپ نکال دیں اینڈ اٹ از حلال، لیکن اگر کوئی جیسے کتا ہے یا کوئی ایسی جو ناپاک قسم کے جانور ہیں وہ اگر اس طرح کاٹیں تب بھی ایسے ہی ہے؟ تب بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نہیں، وہ جانور جی، زندہ ہو۔ ہاں وہ تو بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ ہاں، وہ جیسے جانور جیسے ہوتا ہے زندہ نا۔ ہو، اور ہاں ہاں، آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس کو جو ہے باقاعدہ ذبح کریں، اس کا ٹھیک خون ہے، بہائیں، پھر اتنا حصہ نکال کے پھینک دیں نکال، جہاں پہ اس کا چاہے وہ منہ لگا تھا۔ حلال جانور ہیں یا حرام، دونوں میں یہی لیکن یہ یہی شیر تو ایس حلال نہیں ہے نا۔ نہیں نہیں، تو ہاں شیر وہ کی تو ٹھیک مثال ہے ہاں، باقاعدہ دی گئی ہے کہ اگر اچھا شیر نے ہاں ہرن کو صحیح کہہ رہی پکڑا ہیں، ہے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں شیر کے بارے میں دماغ بعد میں کیا، وہ کتا ضرور آیا ذہن میں، کیونکہ وہ زیادہ ہاں، تر ایسے ہوتے ہیں نا نہیں کہ بالکل، آ، اس میں تو شکار کرنے میں پھر اگر تیر آپ پھینک رہے ہیں نا تو پھر بسم جی جی، اللہ پڑھ کے، اچھا، اچھا بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے تیر پھینکا، جی اور اگر اوپر کوئی تھا اور اوپر سے نیچے گرا تو اس کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت باریکیاں ہیں کہ اگر اوپر سے جی، نیچے گرا تو ہمیں نہیں پتا ہمارے تیر کی وجہ سے وہ مرا ہے یا نیچے گرنے کی وجہ سے مرا ہے، تو ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ اوکے، یعنی بہت ساری باریکیاں ہیں، اور ظاہر ہے ہم لوگ تو اتنا ظاہر ہے کرتے بھی نہیں ہیں، جی دیکھا جی، جائے تو ہمارا تو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا ہے نا۔ اب رائٹ، خنزیر کا جو گوشت ہے وہ خاص طور پہ کیونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور خون کا بھی ہم پورے پڑھ چکے ہیں، یہ سب تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جو رائٹ، خون جو ہے وہ کلچر بیسٹ کلچر ہوتا ہے نا جراثیم کے لیے۔ اور آپ جی خود جی دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جیسے ہی روح نکلتی ہے تو کوشش کیا ہوتی ہے کہ جلد سے جلد دفنایا جائے، کیونکہ تیزی سے پیوٹریفیکیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو میدا تو ظاہر ہے مردار چیز کے کھانے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا۔ جی جی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ اچھا جو ایک، جیسے خنزیر کے گوشت کا ہے تو خنزیر خود گوشت خور جانور ہے، وہ چوہے رائٹ، گلہریاں اور چھوٹے خنزیر کو بھی کھا جاتا ہے، پھر چھوٹے مردہ جانوروں کو کھاتا ہے، گلی سڑی چیزیں کھاتا ہے، اس کا اپنا گوشت کہتے ہیں بہت جلدی گل جاتا ہے، پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کو پسینہ نہیں نکلتا ہے، اس لیے کچھ زہریلے مادے اندر ہی رہتے ہیں، وہ اپنے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اور اس کا اسٹول جو ہے اس میں بہت ہی فاؤل سمیلنگ ہوتا ہے، اور وہ اپنا اسٹول بھی خود کھا جاتا ہے، پھر اس کی جو مادہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی اتنی بےغیرت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے بھی جا کے سیکس کر لیتی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ان میں ہومو سیکشولیٹی بھی ہوتی ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ ہم تو اتنی زیادہ کہاں سے ہم تحقیق کرتے اور پتہ کرتے ہیں، اور ہم کتنا کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ہمیں کرائٹیریا بتا دیا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، تو ہم اس کی باریکیوں میں جاتے ہیں، تو صرف لحم لکھا ہے، صرف گوشت ہے اور اس کا تو ہم بال استعمال ہے، لیکن حدیث موجود ہے، لیکن لوگ اس طرح کی چیزوں کو کہتے ہیں نا۔ اور اسی لیے دیکھیں سورہ بقرہ میں تو باقاعدہ کلو من طیبات ما رزقناکم، تو طیبات میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا کیا چیزیں، وہ ایک الگ ہی پوری بحث ہے نا، وہ تو آپ سورہ بقرہ کی 172 نکال کے اس کی تفسیر سن لیں گے تو ساری چیزیں آپ کی جو ہے یاد آ جائیں گی۔ انشاءاللہ۔ جی، اور کوئی سوال اور ہے تو بتائیں۔ نہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہمیں پیغام ملا وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا، جس میں حلال اور حرام، اور یہ بڑی باریکیاں ہیں جو ہم، میرے خیال سے میں اپنی زندگی میں کئی دفعہ بہت سی چیزیں میں نے فیس کی، اور ہمیشہ کوشچن مارک ہوتا تھا اور کسی عالم سے پوچھنا پڑتا تھا، یا اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ پھر ایک لائک آپ انسرٹن ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے پھر وہ ضائع ہی کر دیا گیا۔ یہ ہو چکا ہے میرے ہمارے یہاں، تو اس لیے اگر مجھے اگر یہ میں نے پہلے سنی ہوتی تو، اور وہ زندہ بھی تھا وہ جانور، لیکن وہ زخمی ہوا، کتے نے اس کو کاٹا، تو ہم اگر اسی وقت ذبح کر کے اس پارٹ کو اگر الگ کر دیتے تو وہ چیزیں ایسی نہیں ضائع ہوتی، تو یہ بالکل، الحمدللہ۔ ایک چیز میں نے اور پھر مثال دی آپ کو جو عام گھروں میں بھی ہو سکتی ہے کہ بلی نے مرغی کو پکڑا، اب بلی تو ہم نہیں کھا سکتے نا، ہے نا، بلی تو حرام ہے، اب بلی نے مرغی کو پکڑا، مگر مرغی جو ہے بھی زندہ تھی،
ہے نا, زندہ تھی تو ہم نے اس کو کیا کیا, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بلی نے اس کو گردن سے ہی پکڑا اور وہ مر گئی, تب تو ہم نہیں اس کو استعمال کر سکتے. ہاں ایسی حالت میں ہم کو ملی, ہم نے بلی کو بھگایا اور ہم نے مرغی کو دیکھا وہ زندہ ہے, اب ہم نے اس کو جیسے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا قربانی کا اس طرح سے حلال کر لیا. ہے نا, تو یہ چیز بس سمپل چیز ہے کہ وہ سارے جو موقوزہ اور متردیہ وہ سارے ان میں یہ چیز فٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم کو ایسی حالت میں ملے کہ وہ زندہ تھے اور ہم نے اس کی اسلامی طریقے سے قربانی کی تو وہ حلال ہے, ورنہ وہ حرام ہو گئے ہیں. جی, اور کوئی؟ ان سب چیزوں میں شرط زندہ رہنا امپورٹنٹ ہے، کہ وہ زندہ رہے، یہ نہ ہو کہ کاٹنے کے بعد وہ مر جائے تو پھر تو وہ بالکل بھی ہاں حرام ہو گیا. بالکل, دیٹس مور مطلب وہ امپورٹنٹ. شک والی کیفیت نہیں ہو, اور اس کو جو کیفیت نہیں ہے ہو. جو اسکالرز نے بتایا ہے وہ یہ کہ جو ہے بالکل دمن مسفوحن, یعنی کہ وہ بہتا ہوا خون باقاعدہ نکلے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے نا. کیونکہ ہم جو بکرا ذبح کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ دیکھیے بقرعید میں بھی قصائی بہت جلدی کرتے ہیں, یعنی کہ ابھی وہ تڑپنا بند نہیں کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 10 جگہوں پہ قربانی کر لیں, تو بہت خیال کرنا چاہیے کہ سارا خون نکل جائے اس کے بعد آپ حصے کریں. اور قصائیوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا تو بہت سی غلطیاں جی وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کو بہت گہری نظر رکھنی چاہیے ان چیزوں پہ. جی نگہت, ڈاکٹر نگہت موجود جی ہیں, وہ میرا خیال ہے. جی 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 السلام علیکم ڈاکٹر اذرا. وعلیکم یہ بتائیں السلام. کہ جھٹکے میں اور اس میں حلال کرنے میں کیا فرق ہے؟ جھٹکا جو کہتے ہے ہیں نا نا کہ اسٹننگ, یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو جانور کو تڑپا تڑپا کے مارنا ہے, ہاں وہ جو ہے نا بلٹ کے ذریعے جو ہے نا اسٹننگ کر دیتے ہیں, دماغ سن کر ہاں، دیتے ہیں. جس طرح یہ ہم اس ہوتا کو ہے, اسی فراک کو کو جو کہتے ہے ہیں ہم، جھٹکے کا ہاں، گوشت. جس طرح ہم فراک کو جو ہے اس کی پتنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں کیا؟ کیونکہ اس کو گولی مار دیتے ہیں اور اس کا دماغ سن کر دیتے ہیں، یا گردن میں مارتے ہیں گولی وہ؟ نہیں, دماغ سن کر دیتے ہیں, اس کے بعد تو پھر وہ گردن سے ہی ظاہر ہے جو کریں گے وہ تو بعد میں کریں گے, لیکن پہلے جو دماغ سن کر دیا نا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دل ای سی جی جو دیکھی گئی تو ای سی جی اس کا دل بھی بند ہو گیا, تو وہ خون سارا ہاں باہر نہیں نکلے گا جو کہ بیماری کی جڑ ہوتا ہے. ٹھیک صحیح. ہے. وہ جو ہے، ہاں، کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ جھٹکے کا گوشت جو ہے یہ حلال ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو حلال نہیں ہوا کیونکہ اسٹننگ کے ذریعے کیا نا انہوں نے, دماغ کو سن کر دیا اس کے, کیونکہ تو ان یہ لوگ کا جو یہ خیال ہے کہ یہ جانور پر جو ہے ظلم ہے کہ اس کو تڑپا کے ظلم ہے، مارنا ہے, اس لیے دماغ سن کر دے اس کا, جی. اس کو لیکن یہ درد ہے ہی کہ نہ ہو باہر کے یعنی. ملکوں میں تو یہ باہر کے ملکوں میں موسٹلی ایسا نہیں ہوتا، کینیڈا یا کچھ انگلینڈ جگہوں اور پہ اس میں. ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا. البتہ یہ کہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اگر فرض کریں کہ بڑے بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے قربانی اگر ہو رہی ہے تو وہ ہر مرغی کے اوپر یا ہر بکرے کے اوپر تو الگ سے قربانی نہیں کریں گے ہم. ظاہر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ کئی ایک کو کریں اور اس پہ وہ اللہ اکبر بھی پڑھیں اور سب کچھ کریں جو کرتے ہیں. وہاں جو اسلامی اپنے شاپس ہیں اور وہ ہیں، وہاں سے گوشت لیتے ہیں، مرغی اور یہ سارا لیتے ہیں. تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اب یہ جو جیوز ہیں یہ کوشر میٹ کھاتے ہیں، کوئی کوشر میٹ جو ہے اس میں بھی یہ جھٹکے کا ہی ہوتا ہے سنا. یہ یہ اللہ کیا؟ کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ جھٹکے کا ہوتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر ہمارا حلال موجود نہ ہو تو ہم کوشر کھا سکتے ہیں. یہ تو بہرحال اسکالرس ہاں کہتے ہیں کہ ہم کوشر کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو جی. کوشر میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہم نے حلال تو کر دیا اور اللہ کا نام لے رہے ہیں تو وہ ذبح کر رہے ہوں گے نا ڈاکٹر ذرا؟ وہ ذبائی جب حلال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذبح کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے. آج کیا کہتے ہیں اس پر زبان نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر عذرا، وہ تو وہی والا وہ ہے کہ اس کو وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ دماغ سن کرتے ہیں، وہ جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے. یہ تو مگر دیکھیں نا اس وقت نا جب ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ہمارے لیے اگر واقعی ضروری ہے تو یہ میں ساری ہاں میں ہاں چیزیں ہم سب میں کو کچھ ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے لیے آلٹرنیٹیوز کیوں تلاش کریں جب ہمیں ایک چیز مل رہی ہے نا. اور پھر کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی نے بہت اچھی مثال دی کہ ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں, یا سارے لوگ مسلمان ہیں, کتنے لوگوں نے جا کے دیکھا کہ قصائی صحیح طرح کر رہا ہے قربانی کہ نہیں کر رہا. صحیح ابھی کہہ کوئی رہی ہیں. بتا رہا تھا کہ یہاں کے قصائی اتنی یعنی کہ قربانی کر رہے ہیں اور وہ اتنی الٹی سیدھی گالیاں دے رہے ہیں اور وہ اتنے گندے ڈرم میں ڈال رہے ہیں, تو
क्या सफाई सुथराई, वहाँ कम से कम सफाई सुथराई तो होती है ना। तो हम जितना जी देख सकते हैं और जितना हम अपने यहाँ जो हमारे जेंट्स उनसे कहेंगे जाके कसाई को बताएं कि कैसे कुर्बानी की जाती है। नहीं, फरजाना मैं तो मौजूद है, आपसे फरजाना कुछ हाँ, कहना चाह रही हैं। मैं असल में अपने नॉलेज के लिए आपसे पूछ रही थी, बस मेरा कहने का हाँ मकसद ये था कि बिल्कुल, अपनी नॉलेज के लिए बिल्कुल, क्योंकि क्लियर देखिए करना चाह हमें रही खुद थी। भी नहीं पता ये बात, हाँ, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वाकई कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो जितना वो हाँ, कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, जाहिर है अल्लाह ताला उतना ही जी, पकड़ेगा, जाहिर है जितनी हमारी वो हाँ, इस्तिताअत के हम वो तो अल्लाह जितना रुक सकते मांगते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही सही। जी फरजाना। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम मेरी अस्सलाम। इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ के हिसाब किताब से इतना बताना चाह रही थी कि नॉर्मली जो जिसको झटके का गोश्त कहते हैं ना, वो गर्दन अलग कर देते हैं फ़ौरन ही। तो जिस तरह से अज़रा बता रही हैं ना, उसमें फिर गोश्त ड्रेन नहीं होता है। मेजॉरिटी यहाँ पर जो मुझे पता है यहाँ पर अमेरिका में, वो इनिशियली जानवर को सेडेट करते हैं या नहीं, उसकी डिटेल मुझे नहीं पता इस वक़्त। लेकिन ये गर्दन को ज़िबा करके यहूदियों के यहाँ भी अल्लाह का नाम लेते हैं, मुसलमानों के यहाँ भी अल्लाह का नाम लेते हैं, और जो ये गैर मुस्लिम रेगुलर अमेरिकन हैं, वो अल्लाह का नाम तो नहीं लेते, लेकिन गोश्त ड्रेन करते हैं, क्योंकि वो हाइजीनिक तरीका है गोश्त को प्रिपेयर करने का। वो डिफरेंस है झटके में और नॉन झटके में, क्योंकि 100% इंफॉर्मेशन तो नहीं है मेरी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जैसे कि सिख हजरात हैं या बाकी लोग हैं, वो झटका करते हैं, उसमें गोश्त ड्रेन नहीं होता है। जब आप गर्दन अलग कर देते हैं ना, तो जो जानवर के अंदर गोश्त खून है, वो वहीं रह जाता है, एंड सही। दैट इज नॉट द हाइजीनिक वे, क्योंकि जो हम्म। खून अंदर रह जाता है तो दैट इज नॉट गुड। लेकिन जो हाइजीनिक तरीका है वो गोश्त ड्रेन होता है। तो अमेरिका में एज अ रूटीन गोश्त से खून ड्रेन किया जाता है बिफोर द मीट इज प्रिपेयर्ड। लेकिन हमारे ज़बीहा और हलाल गोश्त में जो फ़र्क है वो ये है कि उसमें अल्लाह का नाम भी लिया जाता है। इसलिए यहूदियों का गोश्त जो कोशर मीट है वो हमारे लिए खाना हलाल है, क्योंकि वो लोग भी प्रेयर करते हैं उसके ऊपर, और यहूदी बैक मीट नहीं खाते, इसलिए उनका गोश्त और भी ज़्यादा महंगा होता है। ये मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अब ये सही। कितनी कितनी 100% करेक्ट है, वो लोग रिसर्च कर ले। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जितना मुझे मालूम है। अच्छा, इसमें तो मैं थोड़ा सा ये भी ये ऐड करूं कि कुछ लोग वहाँ पे ये भी करते हैं कनाडा में कि वो फार्म हाउस जाके और एक दो महीने में जो है ये सारी चीज़ें खुद अपने सामने कुर्बानी करवा के और फिर वो अपने फ्रीज़र वगैरह में रख लेते हैं और अपने सामने ही पूरा जैसे अल्लाह ताला ने बताया उसी तरीके से ही वो करते हैं। और बकरीद में तो काफ़ी लोग करते हैं, हमारे अपने कई करीबी जानने वाले वो हलाल मीट से जो कुर्बानी नहीं लेते थे, वो खुद फार्म हाउस जाके करवाते थे। तो ऐसे भी लोग हैं। हमने किया है डॉक्टर अजरा, हमने इंग्लैंड में वो कुर्बानी जो है वो ये बकरा ईद आती बीच में, तो हमने भी फार्म हाउस जाके जो है कुर्बानी है खुद जो सही है है। मेरे हस्बैंड के डॉक्टर थे, दोस्त थे, उनके साथ जाके जो है ये लोग करते थे वहाँ पे। तो वो लेकिन जट ये जो कह रही है फरजाना कि जो है उसकी गर्दन अलग कर देते हैं, तो फिर उसमें झटके में और हलाल में क्या फर्क हुआ? जब उसको हलाल करके गर्दन अलग का करते हैं या वैसी वो जो है वो ये अगर देखिए उसको ना खून उसका ड्रेन नहीं किया, जब गर्दन ही अलग हो गई तो खून ड्रेन कैसे होगा। ना जो इस्लामी तरीका तो हाँ यही है ना कि ये हाँ खून ड्रेन किया जाए हाँ ताकि ड्रेन सारी बीमारियां उसके खत्म निकल जाए तो खून के जरिए। हाँ चलें जी, चलिए। स्टेट ऑफ नॉलेज जो है वो है कि बंदे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल है। हाँ, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन हम लोग आपका और जो भी है जो है ना कोशिश करेंगे, सब लोग जो भी जी जी बाहर के मुल्कों में जो यहाँ है बहरहाल, के और हम मजीद इस पे मालूमात करें। जी सही ठीक। बल्कि चलिए। नेक्स्ट क्लास अगली में बात है। डॉक्टर अजरा, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी बाहर रह रहे हैं या जो भी यहाँ हैं, वो इन पे एक आध पॉइंट्स रेज हाँ करके उसको वेरी क्लियर गुड। कर लें तो वो ज्यादा सही रहेगा, ताकि जो चीजें वहीं के वहीं खत्म हो जाए, कोई क्वेश्चन मार्क बिल्कुल। या हाँ कंफ्यूजन ना रहे। हाँ बिल्कुल जी हाँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है, ठीक हैं। है, इंशाल्लाह ताला।
چلیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں کیونکہ پورے ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت دی اور ہماری کلاس پوری ہو پائی ہے. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے لیے ہمارے حق میں دلیل بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.